اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جو زکوٰۃ دے. جو زکوٰۃ نہیں دیتا یہ ارکان اسلام میں سے ایک مہم رکن ہے. زکوٰۃ نہ دینے والے کے خلاف سیدنا ابوبکر نے جہاد کیا تھا، تلوار اٹھائی تھی. وَمَن لَّمْ يُزَكِّ فَلَا صَلَاةَ لَهُ، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز بھی نہیں ہوتی. زکوٰۃ کا اصول ہے، من مرضی کی زکوٰۃ نہیں دیتے کہ میں نے ایک شاپ بنائی ہے، چلو کو 2-4 چیزیں فلاں کو گفٹ دے دیا تو یہ میری زکوٰۃ ہے. ایسا نہیں ہوتا. زکوٰۃ کا ایک اصول ہے، 7.5 تولے سونا اگر سال تک آپ کے پاس رہے یا اس کے برابر قیمت، یا 52.5 تولے چاندی ہے یا اس کے برابر قیمت آپ کے پاس سال تک رہے، تو آپ کو 2.5% زکوٰۃ دینی ہے. آپ 40 بکریوں کے مالک ہیں تو 1 بکری سال کے بعد زکوٰۃ کے طور پہ دینی ہوگی. 5 اونٹ ہے تو 1 بکری آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. 30 گائے ہے تو 1 سال کا بچہ، 40 ہو جائیں تو 2 سال کا بچہ آپ کو دینا پڑے گا. آپ شہد کا کاروبار کرتے ہیں، وَفِي كُلِّ 10 أَزُقٍ زِقٌ، 10 مشکیزیں اگر آپ نے شہد اتارا ہے تو آپ کو 1 مشکیزہ بطور زکوٰۃ دینا ہوگا. سبزیوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. اناج جتنا بھی آپ لائیں گے تو آپ کو عشر دینا پڑے گا، 10واں حصہ. کب؟ اس وقت 10واں حصہ دینا پڑے گا جب آپ نے اناج کاشتکاری کے بعد گھر لائے ہیں. تو کیسے؟ آسمانی پانی سے سیراب ہوئی زمین، چشموں سے سیراب ہوئی زمین. اور یہ سیرابی ہوئی تو کچھ ایسی زمینیں ہوتی ہیں ان کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، او کان عسریا. لیکن اگر آپ نے وہاں خود محنت کر کے پانی کا بندوبست کیا، زمین سے پانی نکالا، بیل لگا کے نکالا، آج کل ٹیوب ویل اور ڈونکی اس طرح کی چیزیں لگاتے ہیں، تو پھر آپ کو عشر بھی نہیں، نصف عشر، 20واں حصہ دینا. شریعت کی کتنی آسانی ہے. لیکن فائدہ یہ ہوگا کہ زکوٰۃ دینے سے اس مال کی شرارت سے اللہ ذوالجلال آپ کو محفوظ کر دیں، اور اس مال کی جملہ برکتیں اللہ ذوالجلال آپ کی جھولی میں ڈال دیں گے. اور تیسرا، اس مال کی حفاظت پھر اس کی طرف سے ہوتی ہے، آپ نہیں کر سکتے. تو اپنی زکوٰۃ کا حساب جنوری فروری کی بجائے محرم صفر پہ لائیے. ایک تو یہ فائدہ ہوگا، دوسرا جو فائدہ بڑا مہم ہے جو میں ایک سوال اور جواب کی صورت میں پیش کروں گا. سچ بتائیے، آپ میں سے کوئی جانتے بوجھتے اللہ سے دھوکہ کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کے علم میں ہو کہ یہ زکوٰۃ ہے، آپ اس زکوٰۃ سے چوری کر سکتے ہیں؟ جس کا ایمان تازہ ہے وہ کیسے کر سکتے؟ اگر آپ محرم صفر ان مہینوں کے اعتبار سے سال کے بعد زکوٰۃ دیں گے تو آپ کو 356 یا 55 دنوں کے بعد زکوٰۃ دینی ہوگی. اگر آپ جنوری فروری کے اعتبار سے زکوٰۃ دیتے ہیں تو پھر آپ کو 365 دنوں کے بعد دینی پڑے گی. یہ 8 سے 9 دن کی زکوٰۃ کیسے چوری ہوگی؟ میں نے پرواہ نہیں کی. تو 8 اور 9 دن کی زکوٰۃ، اس کا حساب کون دے گا؟